السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام، اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ جاہلانہ باتیں، بدعقیدہ باتیں وہ پختہ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ محرم الحرام میں، ماہ سفر میں، رجب میں اور رمضان المبارک میں شادی بیاہ یا دیگر خوشی کی تقریبات کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری وجوہ بتائی جاتی ہیں، جس میں ماہ سفر کو تو اعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ماہ سفر میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سوگ سمجھتے ہوئے اس میں خوشی کی تقریبات کا انعقاد کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت دین اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ماہ محرم میں یا ماہ سفر میں، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں آپ اس جیسی خوشی کی تقریبات کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس عقیدے کو اس پختگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اس پختگی کے ساتھ اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں۔ نہ جانے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے اندر اس کو شمار کیے دیتے ہیں۔ اصل میں شریعت نے سوگ کے لیے ہر عام مسلمان کے لیے 3 دن رکھے ہیں، اور زوجہ کے لیے، بیگم کے لیے کہ جب اس کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت سوگ اس کے لیے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سالوں سال یہ سوگ منانا شریعت کے شایان شان نہیں ہے، شریعت نے اس کو کہیں پر بھی جائز قرار نہیں دیا۔ اگر یہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اگر سوگ کے پیش نظر اسلام میں یہ شادی بیاہ یا دیگر خوشی کی تقریبات کرنا منع ہوتا تو ہم کبھی بھی سال کے کسی بھی مہینے میں خوشی نہ دیکھ پاتے، کیونکہ سال کے ان 12 مہینوں میں کسی نہ کسی، ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ضرور ہوئی ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، کہیں نہ کہیں پر آپ کو کسی مہینے کے اندر ضرور آپ کو لازمی طور پر کسی نہ کسی صحابی، کسی نہ کسی اولیاء اللہ کی شہادت یا وفات ضرور مل جائے گی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پیش نظر بھی انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے مقدس ہستی اس مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے، اگر کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس مہینے میں شادی نہیں کر پاتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس بدعقیدے کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر شادی اس لیے نہیں کرنی کہ اس کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ شادی کو نہیں روکنا چاہیے یا دیگر خوشی کی تقریبات کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری واقع آن پڑی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا تو ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے لیے نیکی کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو کسی بھی مہینے کے اندر دین اسلام نے انسان کے لیے یہ قید نہیں لگائی کہ اس مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، اس مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اسلامی 12 مہینوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی وقت اس پررحمت تقریب کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ اس بابرکت گھڑی کو آپ انعقاد کر سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ